آنے لگ گئے میرے عزیزوں، کچھ بنام علماء بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑھی بھی ہے، سروں پر ٹوپی بھی ہے اور جبہ بھی ہے، اور آگے میدان میں آ رہے جن کے فالوورز بھی ہیں، جن کے ماننے والے لوگ، جن کو سننے والے لوگ بھی ہیں، آگے آ کر کے وہ آپ مسلمانوں کو یہ تسلی دینے لگ رہے ہیں کہ مسلمانوں ڈرو مت، بی جے پی بھی اچھی ہے، آر ایس ایس بھی اچھا ہے، یہ وہی غدار ہیں، یہ وہی منافقین ہیں جو اس امتحان کے بعد ان کا کھوٹا ہونا اللہ تعالیٰ نے سب پر ظاہر فرمایا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے سنی مسلمانوں، ان ظالموں سے زیادہ تمہیں جس چیز سے اپنی آپ کی حفاظت کرنی ہے وہ جماعت کے اندر موجود غداروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ بہت اچھا۔ ہاں، یہ جو دشمن ہے وہ تو تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ جب غرہ آئے گا تمہارا جذبہ اور بلند ہوگا۔ جب بھی دشمن چھیڑ خانی کرے گا تمہارے جذبات اور بلند ہوں گے اور تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، مجھے ڈٹا رہنا ہے۔ لیکن ان دشمنوں سے زیادہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو تمہاری جماعت کے اندر موجود منافق آ کر کے کہتا ہے ارے بھائی چھوڑ دے، حالات خراب ہیں، چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر، حکمت سے چل، مصلحت کے ساتھ چل، ان کا بھی ہاتھ ملا لے، ان کا بھی ہاتھ ملا لے، گدھے کو بھی باپ بول۔ یہ وہی لوگ ہیں جو تمہارے حوصلوں کو پست کرتے ہیں، جو تمہیں بزدل بناتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہتا ہوں ان منافقین کی صحبت میں رہنا تمہارے لیے اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جو ان منافقین کی بزدلی کا شکار ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور میرے نبی کی عزت پر سمجھوتا بھی کر لیتا ہے، سمجھوتا بھی کر لیتا ہے۔ یہ میری دیکھی ہوئی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس لیے حالات کا بہانہ کوئی نہ بنائے۔ حالات ہمارے لیے ہر زمانے میں ایسی ہی رہے ہیں، بلکہ اس سے سخت بھی رہے ہیں۔ آج 5 سال بھیک مانگ کر کے آنے والی جو حکومتیں ہیں، کرسیاں سجائی ہوئی بیٹھی ہیں، ان سے اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو تمہیں میں چند 100 سال پہلے لے جاؤں، جب اس پورے اکھنڈ بھارت پر اکبر جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت تھی۔ اکبر بڑا ظالم اور وہ مرتد ہو چکا تھا اور ایک نیا دین قائم کر چکا تھا، میرے نبی کے دین کو ختم کر کے، اس کے اعتبار سے اعلان کر چکا تھا کہ اب دین مصطفیٰ پرانا ہو چکا ہے، ایک نیا دین شروع ہوگا۔ وہ ایسا بادشاہ جو الیکشن سے آیا نہیں، وہ ایسا بادشاہ جو جمہوریت کا نہیں، بلکہ خود ساختہ، خود کا پاور، لاکھوں کی فوج اس کے پاس، اس وقت کا بھارت، اس وقت کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، افغان کی سرحدیں، ایران کی سرحدیں بھی آتی تھی، اتنا بڑا بھارت کا وہ اکیلا بادشاہ جب یہ اعلان کر دے تب تو حالات اور کتنے خراب رہے ہوں گے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہے، اس وقت ایک ظالم کی حکومت ہے، فوج اس کے پاس، پولیس اس کے پاس، بادشاہ کے خلاف کوئی کہہ دے بات تو وہ تو موت کی سزا، پھانسی پر چڑھ جائے گا۔ لیکن جب نیا دین وہ شروع کیا، علماء بھی تھے، مدارس بھی تھے، مسجدیں بھی تھیں، مسجدوں میں اس نے اذان بند کر کے سیپ بجانے کا حکم دیا تھا، منبر پر مورتیاں رکھی جائیں گی اس کے نئے دین کے اعتبار سے۔ لیکن جانتے ہو آج حالات خراب ہونے اور مصلحت اور حکمت کی بات کرنے والوں سے میں کہتا ہوں چند 100 سال پہلے جاؤ، اس اکبر جیسے ڈکٹیٹر اور ظالم کے زمانے میں یہ کہہ کر کے علماء خاموش نہیں بیٹھے کہ حالات بہت خراب ہے، ظالم کی حکومت ہے، بلکہ اس کے ظلم کے باوجود بھی منبر سے برسر اعلان ایک مجدد اٹھتا ہے جسے احمد فاروقی سرہندی کہا گیا، اور نعرہ بھی لگایا کہ اگر اس دھرتی پر کوئی دین باقی رہے گا تو مصطفیٰ کا دین رہے گا، اسلام کے نام پر جو رہے گا وہ دین محمد ہی رہے گا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں مجدد الف ثانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا گیا، 8 سال تک جیل میں رہے، بادشاہ نے ان علماء کو قید کر دیا، تو کیا یہ قید ہو جانے کے بعد ان کا مشن اور ان کی تحریک بند ہو گئی؟ نہیں، مجدد صاحب 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رہے
اور جب 8 سال کے بعد معائنہ کرنے کے لیے گئے تو تقریباً 700 مجرم اور قیدیوں کو تو وہ عالم بنا چکے تھے. کرتے ہیں ابھی میڈیا چلائے گی دیکھیں. ہاں یہ دجالی میڈیا یہاں سے کٹنگ کریں گے, یہاں سے نکالیں گے. اب بھڑکاؤ مولانا, پاکستانی مولانا, آتنکوادی مولانا, تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں. تم چاہے دہشت گرد بولو, آتنکواد بولو, ٹیررسٹ بولو, تم دلال ہو, جو کچھ کہنا چاہو کہہ لو. ہم جو کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عنایتوں سے ہے. ہماری نظروں میں سند تمہاری کوئی معنی نہیں رکھتی. الحمدللہ ہم سچے مسلمان کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں.